اس وقت نوجوانان القادسیہ نماز کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ عمران شاہ چوک میں عید کی نماز ٹھیک 7 بجے ادا کر دی جائے گی۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جلد از جلد عیدگاہ میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ عید کی نماز عام نماز کی طرح ہی 2 رکعت نماز ہے، لیکن اس میں جو اضافی چیز ہے وہ تکبیرات زوائد ہے۔ پہلی تکبیر میں پہلی رکعت میں قبل القراءۃ سے پہلے 7 تکبیرات زوائد ہے، اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے 5 تکبیرات زوائد ہے۔ باقی نماز اسی طرح ہے، اس کے لیے نہ اذان ہے اور نہ ہی اقامت۔ تو نماز پڑھنے کے بعد خطبہ ہے تو اس کے بعد دعا ہے، تو صفیں سیدھی کر لیں۔ اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، صحف ابراہیم وموسیٰ، اللہ اکبر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ قابل صد تکریم معزز سامعین، آج کا دن عید الفطر کا دن مسلمانوں کے لیے ایک عظیم دن اور خوشی کا دن ہے، لیکن حقیقی معنوں میں یہ دن ان لوگوں کی خوشی کا ہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی فیوض و برکات سے نوازا ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری تربیت اور ہماری ٹریننگ کے لیے آیا، اور ہر رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم سے گردنوں کو آزاد فرمایا اور بہت سارے لوگوں کو، خطا کاروں کو، سیاہ کاروں کو بخش دیا، ان کے اوپر رحم فرمایا۔ تو یقیناً وہ لوگ سعادت مند ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں جہنم سے آزاد فرمایا ہے، جن کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے، جن کے صیام کو، قیام کو، قرآن مجید کی تلاوت کو، ذکر کو، اذکار کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمایا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے حقیقت میں سعادت مندی کا اور خوشی کا دن ہے، اور ان کے لیے بڑا دن ہے، کیونکہ آج کا دن ان عبادات کا انعام لینے کا دن ہے۔ تو حضرات گرامی، جیسا کہ یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہے، صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنب، اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جس نے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنب، جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جس شخص نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، لیلۃ القدر کی رات اسے عبادت میں میسر آ گئی، تو من قام لیلۃ القدر ایمانا
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ لیکن حضرات گرامی، اپنے ان اعمال کی حفاظت یہ اصل چیز ہے، کیونکہ انسان کا قیمتی سرمایہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ ایمان اور عمل صالح یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں اعمال صالحہ کا ذکر بھی کیا ہے، اور ایمان کی پرورش اور ایمان میں اضافہ وہ اعمال صالحہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر اعمال صالحہ کو ترک کر دیا جائے، نیکیاں چھوڑ دی جائے، تو انسان کا ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ کمزور ہوتے ہوتے انتہائی ڈیڈ لیول پر چلا جاتا ہے۔ انسان کی ایمانی لیول کو بڑھانے کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی ترقی کے لیے یہ ساتھ میں اعمال صالحہ ہے۔ اس لیے ائمہ محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں اور ایمان کا حصہ ہیں، اس سے ایمان بڑھتا بھی ہے اور ترک کرنے پر ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے حقیقی معنوں میں خوشی کا دن، بڑا دن اور سعادت کا دن ہے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح اور پھر ایمان اور عمل صالح کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائی ہے۔ ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں جو اپنے آپ کو رمضان کا مہینہ پا کر بھی نماز کا عادی نہیں کر سکے اور اللہ کی اطاعت میں نہیں آ سکے، کیونکہ رمضان تو ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ ہمارا رویہ بڑا عجیب ہوتا ہے، رمضان کی ساری عبادات کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ کب؟ جب عید الفطر کے بعد ہم نمازوں کو بھی ترک کر دے، ہم اللہ کی اطاعت کو بھی چھوڑ دے، جس طرح پہلے کے نافرمان تھے اس طرح کے بعد کے بھی نافرمان بن جائے، تو رمضان ہماری زندگی میں اگر تبدیلی نہ لائے، رمضان ہماری اگر روٹین اور عبادات میں اور اطاعت کے اندر تبدیلی نہ لائے، تو پھر ہمارے پہلے والی روٹین اور نافرمانی والی خصوصاً جو روٹین ہے اس پر اگر ہم آ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ رمضان کی فیوز و برکات سے ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 112 میں فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ آپ ڈٹ جائیے، فَاسْتَقِمْ، استقامت اختیار کیجئے۔ استقامت کا کیا مطلب ہے؟ ایمان لانے کے بعد یا کسی عمل کو اپنانے کے بعد اس پر قائم رہنا، اس کو ترک نہ کرنا، اس کو چھوڑنا نہ، اس پر قائم رہنا۔ فرمایا قائم رہیے، استقامت اختیار کیجئے، جو ایسا آپ کو حکم دیا۔ آپ بھی وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، یعنی کفر کو چھوڑ کر اسلام میں لائے ہیں، اگر وہ اس پر قائم رہے تو پھر یہ کام ان کی کامیابی کا ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور نافرمانی نہیں کرنی، بغاوت نہیں کرنی، طغیان نہیں، حد سے تجاوز، اللہ کی نافرمانی کے اندر نہیں آنا، کیونکہ وہ جو تم کرتے ہو تمہارے اعمال کو اچھے طریقے سے دیکھنے والا ہے۔ یہ نہ ہو کہیں ہماری رمضان کی عبادات اور روٹین جو ہے اور بعد میں ہم ترک کر دیں، ہمیں اس کا بھی فائدہ نہ ہو۔ احب الاعمال الی اللہ ما دام علیہ صاحبہ، اللہ کو وہ عمل پسند ہے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو جس کے کرنے والا اس کو ہمیشگی کے ساتھ کرتا ہے، استقامت کے ساتھ کرتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے اعمال کیے، اگر اللہ نے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمایا تو بہت بڑے انعام کا آج دن ہے۔ ابھی تو وقت مختصر ہے، صرف ایک ہی انعام ذکر کرتا ہوں۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر حدیث نمبر 3438 میں روایت کیا ہے، شیخ البانی علیہ الرحمن اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ ایک آدمی آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سوال پوچھتا ہے، یہ توجہ فرمائیے گا اس سوال پر۔ کہنے لگا ارائیت، اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے، ان شہدت انک لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یعنی میں کلمہ پڑھ لوں صحیح معنوں میں، شہادتین پر قائم رہوں، آج اسی کے روزے، اسی کے قیام، اسی کی عبادات قابل قبول ہیں جو شہادتین کے اوپر قائم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا
اور جو اللہ کی وحدانیت کی توحید کے اوپر قائم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس نے بھی کہا میں گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور پھر میں صلیت الصلوات الخمسہ، 5 نمازیں ادا کرو، اور یہ صرف 5 نمازیں رمضان کی حد تک محدود نہیں ہے، یاد رکھیے، اس نے کہا 5 نمازیں ادا کرو۔ وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ، یہ اسلام کے ارکان ہے نا، شہادتین کے بعد نماز پڑھنا، اور اگر مال نصاب کو پہنچا ہے اس کی زکوٰۃ دینا۔ اس نے کہا اگر میں 5 نمازیں پڑھوں اور میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو ادا کروں، توجہ فرمائیے گا، وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُ، میں رمضان کے روزے بھی رکھوں اور رمضان کی راتوں کو قیام بھی کروں، مجھے ملے گا کیا؟ یہ کام اس نے گنوائے۔ ہم نے بھی یہی کیا ہے نا، نمازیں پڑھی ہیں، آئندہ بھی قائم رہے گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا بھی کرے اور کوشش بھی کرے، اور جو پیچھے گزر چکی ہے اللہ سے معافی مانگے، آج معافیوں کا دن ہے۔ اور مال نصاب کو پہنچے، زکوٰۃ بھی، شہادتین بھی پوری، رمضان کے قیام بھی ماشاءاللہ کیے، ان کے لیے خوشی ہے، کہنے لگا شہادتین کی گواہی بھی دے رہا ہوں، 5 نمازیں بھی پڑھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں، اور رمضان کے روزے بھی رکھوں، اور رمضان کی راتوں کو میں قیام بھی کروں، قیام اللیل بھی کروں، مجھے کیا ملے گا، میں کن لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر و تسلیم سے دری ہوئی زبان نبوت سے، گارنٹی شدہ زبان سے یہ اعلان فرمایا، من الصدیقین والشہداء، اللہ تجھے صدیقین اور شہداء کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے، صدیقین کی معیت، صدیقین میں سے ہو جانا، شہداء میں سے ہو جانا، یہ کتنا بڑا انعام ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ان انعامات سے نوازے، اللہ ہماری بھی ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بعد اعمال صالحہ کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، وہ جنت میں رب کے مہمان ہوں گے اور اللہ ذوالجلال والاکرام ان کا میزبان ہوگا۔ آج کا دن حقوق العباد کی بھی ادائیگی کریں، صرف اللہ کے حقوق نہیں، اور حقوق العباد میں سب سے زیادہ اگر آپ کے حسن سلوک کا کوئی مستحق ہے، آپ کے والدین ہیں، سب سے پہلے ان کو منا لیجئے، باقی حقوق بعد میں آتے ہیں۔ اور جس سے بھی ناراضگیاں دور کیجئے، ختم کیجئے۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے قطع تعلقی کرتا پھرے، اسی سے اعمال اللہ کے ہاں چڑھتے نہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے ناراضگیاں ختم کیجئے اور کوشش کیجئے کہ پوری زندگی اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم گزاریں، اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق آج ہم جہاں جمع ہوئے ہیں کھلے میدان میں، آتے ہوئے نبی علیہ السلام اور رستے سے آتے، جاتے ہوئے رستہ بھی تبدیل کر لیا کرتے تھے، اور تکبیرات پڑھتے ہوئے تشریف لایا کرتے تھے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں رواج چل پڑا ہے، خدا را کتاب و سنت کے کار بند ہو کر رسوم و رواج میں جکڑے ہوئے معاشرے سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی احکاموں کی فرما برداری کرے، رسوم و رواج کے پیچھے نہ لگے۔ خصوصاً ہمارے ہاں ایک رواج ہے، عید والے دن جس کے گھر میں کوئی بیچارہ فوت ہوا ہے، کہتے ہیں اس کی پہلی عید ہے، حالانکہ وہ بیچارہ ختم ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کی اب کوئی عید نہیں، عیدیں اب آپ کی ہیں، رمضان اب آپ کے ہیں، اس کے گھر میں چلے جاتے ہیں اور ان کے غم کو تازہ کرنا اور کریدنا اور ان کو اس دن کے لیے محدود کر دینا اپنے گھر کے اندر کہ آج جی پہلی چاہے سال گزر گیا ہو، 8-9 مہینے گزر گئے ہوں، وہاں پہلے جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، آج عید ہے جی۔ تعزیت کبھی بھی کی جا سکتی ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس لیے تعزیت کرنا کہ آج عید ہے، کتاب و سنت کے اندر اس کا کوئی ثبوت اور اس کی کوئی دلیل ملتی نہیں ملتی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور یہ دعا بڑی اہم ہے، خصوصی دعائیں کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، خواتین بھی عیدگاہ میں آئیں، اور جن خواتین کا شرعی عذر ہے نماز چھوڑنے کا وہ بھی آئیں اور نمازیوں سے الگ بیٹھیں،
وَلِيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، جو مسلمان دعا کریں گے اس دعا کے اندر وہ شامل ہو جائیں۔ تو یہ اہم دعائیں، خصوصی دعائیں کریں، اور خصوصاً ہمارے حاجی محمد نواز خان صاحب، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو صحت یاب فرمائے، ان کے لیے خصوصی دعا کرے، اللہ ان کو صحت یاب فرمائے۔ یہ بہاریں، یہ رونقیں انہی کے دم سے ہیں۔ اور پھر ہمارے دیگر جو ساتھی بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں نمازی بنا، اللہ رمضان کے بعد بھی راتوں کے قیام نصیب فرما، قرآن مجید کو ہم سے اجنبی نہ فرما، ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما۔ اللہم انج اخواننا المستضعفین فی فلسطین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، واذل الشرک والمشرکین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام اہل اسلام کو میری طرف سے عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ تقبل اللہ